کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہم بار بار ایک ہی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کبھی لگتا ہے کہ شاید اللہ سن ہی نہیں رہا، کبھی لگتا ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بار بار دعا مانگنے میں اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی۔ یعنی دعا کو چھوڑ دینا اللہ کو پسند نہیں۔ تو سوچو، اگر تم ایک ہی دعا کو بار بار مانگتے ہو تو یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری محبت اور یقین کی علامت ہے۔ ایک ہی دعا کو بار بار مانگنے کے پیچھے 3 بڑے راز ہیں۔ پہلا راز یہ ہے کہ جب تم بار بار وہی دعا مانگتے ہو تو تمہارا دل ٹوٹنے لگتا ہے، اور اللہ کے ہاں ٹوٹے دل کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ غافر 60۔ دوسرا راز یہ ہے کہ ہر بار جب تم وہی دعا دہراتے ہو تو تمہارا یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تم اپنے رب کو یہ دکھاتے ہو کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے یہ دے سکے، اور یہ یقین اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تیسرا راز یہ ہے کہ بار بار دعا کرنا اصل میں تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ بعض اوقات اللہ کسی چیز کے دینے میں دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اس کے در پر بار بار آؤ، اس سے مانگو، اس کے سامنے جھکو۔ ہو سکتا ہے اللہ کو وہ چیز دینا مقصود نہ ہو، بلکہ تمہیں اپنی قربت دینا مقصود ہو۔ جب دعا بار بار مانگی جاتی ہے تو 3 میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا تو اللہ وہی چیز عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے، یا پھر کوئی آنے والی مصیبت تم سے ٹال دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی دل کرے کہ میں تو کئی بار مانگ چکا ہوں، اب کیا مانگوں، تو یاد رکھو، اللہ سن رہا ہے۔ وہ تمہارے آنسوؤں کو گنتا ہے، وہ تمہارے الفاظ کو یاد رکھتا ہے۔ بس ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں اتنا کچھ ملے گا کہ تمہاری زبان پر صرف ایک ہی جملہ نکلے گا، یا اللہ، تو نے مجھے میری سوچ سے بھی زیادہ عطا کیا۔ کبھی کبھی انسان یہ سوچ کر تھک جاتا ہے کہ میں تو برسوں سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں مگر جواب نہیں ملا۔ دل میں خیال آتا ہے کہ شاید اللہ نے میری دعا قبول ہی نہیں کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا کی تاخیر بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی بندے کی دعا کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ یا تو فوراً دے دیتا ہے یا پھر اسے روک لیتا ہے تاکہ بہتر وقت پر عطا کرے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون سا لمحہ تمہارے لیے سب سے موزوں ہے۔ قرآن میں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ 216۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی دعا کو بار بار مانگنے والے لوگ دراصل اللہ پر اپنے بھروسے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جانتا ہے، اگر مجھے کچھ مل سکتا ہے تو صرف اپنے رب سے مل سکتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ دعا کو اس لیے مؤخر کرتا ہے تاکہ بندے کا دل نرم ہو، اس کے آنسو بڑھے، اس کی عاجزی بڑھے، کیونکہ وہ لمحہ جب تم روتے ہوئے دعا کرتے ہو، وہی لمحہ تمہیں اللہ کے قریب ترین کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، دعا کی تاخیر تمہارے خلاف نہیں ہوتی بلکہ تمہارے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ تمہاری دعا کو اس طرح قبول کرتا ہے کہ یا تو تمہیں وہ چیز ملے گی یا اس سے بہتر کچھ، یا پھر تمہیں ایسے نقصان سے بچا لے گا جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ اور جب اللہ دیتا ہے تو وہ کبھی تھوڑا نہیں دیتا، وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ بس صبر اور یقین رکھو، کیونکہ جب رب کے خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں تو بندے کی سوچ حیران رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق بنا دیتا ہے۔ یہ تعلق عام نہیں ہوتا، یہ وہ رشتہ ہے جو ہر بار دعا میں یا رب کہنے سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ سوچو، اگر ہر دعا فوراً پوری ہو جاتی تو شاید ہم اللہ کو یاد ہی نہ کرتے، ہم صرف اپنی حاجتوں کے لیے آتے اور شکر کیے بغیر چلے جاتے۔ لیکن جب کوئی دعا بار بار مانگی جاتی ہے تو دل کے اندر ایک کیفیت جنم لیتی ہے، عاجزی، صبر اور امید کی کیفیت، اور یہی کیفیت بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اپنے بندے کی آواز کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ بندہ بار بار اسے پکارے، بار بار اس سے مانگے۔ اس لیے کبھی کبھی دعا کو پورا کرنے میں دیر کی جاتی ہے،
تاکہ یہ رشتہ اور مضبوط ہو۔ ایک اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا بندے کی نیت کو صاف کر دیتا ہے۔ جب کوئی چیز دل سے اور بار بار مانگی جائے تو اس کے پیچھے بندے کا خلوص، اس کا یقین اور اس کی ضرورت چھپ جاتی ہے۔ یہی خلوص اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھو، جب بندہ ایک ہی دعا کو برسوں مانگتا ہے تو وہ صرف کسی چیز کا طالب نہیں رہتا، وہ اللہ کی رضا کا طالب بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ رضا کا طالب ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں اس کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ بار بار مانگی گئی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ یا تو تمہاری تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں یا تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دی جاتی ہیں۔ اور اس دن جب تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے، تمہیں وہ دعائیں خزانے کی صورت ملیں گی جنہیں تم نے دنیا میں بار بار مانگا تھا مگر پوری نہ ہو سکی، اور اس وقت تمہاری زبان پر صرف یہ الفاظ ہوں گے، کاش میں نے دنیا میں اور زیادہ مانگا ہوتا۔ یاد رکھو، ہر بار بار مانگی گئی دعا کا ایک مقررہ لمحہ ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں، اے رب، یہ وہی بندہ ہے جو تیری چوکھٹ پر بار بار آیا، اس کے آنسو تیرے نام پر بہے، اس کا دل تیرے ذکر سے کانپتا رہا۔ وہ لمحہ جب اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کی دعاؤں کا وقت آ گیا ہے، آج میں اسے وہ دوں گا جس کے لیے یہ برسوں سے پکار رہا تھا۔ قبولیت کا لمحہ اکثر اس وقت آتا ہے جب بندے کو لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کبھی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ چاہے تو ایک پل میں تقدیر بدل دیتا رہے۔ یاد رکھو، دعا کے قبول ہونے سے پہلے اکثر نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ کبھی دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، کبھی حالات کا رخ بدلنے لگتا ہے، کبھی وہی مشکل جو برسوں بڑی لگتی تھی اچانک آسان ہونے لگتی ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری بار بار مانگی گئی دعا آسمان سے زمین کی طرف اتر رہی ہے، اور جب وہ دعا پوری ہو جاتی ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ نکلتا ہے، یہ میری محنت نہیں تھی، یہ تو صرف میرے رب کا کرم اور اس کی قبولیت تھی۔ تو سنو، ایک ہی دعا کو بار بار مانگنے سے نہ گھبراؤ، نہ تھکو، نہ ہمت ہارو، کیونکہ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی، اور جب وہ دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھو، تمہاری دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ یا تو دنیا میں پوری کر دی جاتی ہیں یا آخرت کے لیے سنبھال لی جاتی ہیں، اور تمہارے رب کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، انشاءاللہ۔